السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں شریعت کے چند مسائل کے بارے میں سمجھیں گے۔ شریعت کے ایسے مسئلوں کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل آج پردہ اٹھے گا جس کے بارے میں شاید کہ آپ نے اس سے پہلے نہ سنا ہوگا۔ ایسے کئی سارے مسئلوں کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل آج ہم اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنے بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو بھی رشتہ دار یا اعزاء و اقارب ہے، دوست و احباب ہیں، ان کے پاس بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ و رسول کا پیغام پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو ثواب ملتا رہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آخر وہ کون سا سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آخر وہ کون سا خون ہے جس کا کھانا انسان کے لیے حلال ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بے شک اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر حرم علیکم المیتۃ، مردار گوشت کو، مردار کو، ساتھ ہی ساتھ والدم، خون کو، ولحم الخنزیر، اور سور کے گوشت کو اللہ رب العزت نے حرام فرمایا ہے۔ تو اب یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے خون کو انسان کے لیے کھانا حرام کیا ہے۔ تو وہی سوال ہے کہ آخر وہ کون سا خون ہے جس کا کھانا جو ہے وہ حلال ہے؟ ویسے تو خون کا کھانا حرام ہے، لیکن آخر وہ کون سا خون ہے جس کا کھانا حلال ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ کلیجی اور تلی کھانا ہے جو کہ حلال ہے، جو کہ اصل میں ایک جمع ہوا خون ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا کھانا شریعت میں حلال ہے۔ پھر سوال ہے کہ آخر وہ کون سا خون ہے جو خود اس کے لیے پاک اور دوسروں کے لیے ناپاک ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ شہید کا خون ہے کہ خود اس کے لیے تو وہ پاک ہوتا ہے لیکن دوسروں کے لیے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ پھر سوال ہے کہ کتنی قسموں کا خون پاک ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ 10 طرح کے خون ایسے ہیں جو کہ پاک ہیں۔ پہلا شہید کا خون، پہلا جو ہے وہ ہے شہید کا خون۔ دوسرا وہ خون جو ذبح کے بعد گوشت میں رہ گیا ہو۔ تیسرا وہ خون جو ذبح کے بعد رگوں میں باقی رہ گیا ہو۔ چوتھا جگر اور تلی کا خون۔ پانچواں دل کا خون، اور چھٹا وہ خون جو انسان کے بدن سے بہا نہیں۔ ساتواں کھٹمل کا خون، آٹھواں پسو کا خون، نواں جوئیں کا خون، اور 10واں مچھلی کا خون۔ یعنی اتنا خون ایسا ہے جو کہ پاک ہے۔ اگر ان کا خون انسان کے بدن پہ یا کہیں لگ جائے تو وہ چیزیں ناپاک نہیں ہوتی۔ اگر کہیں ان میں سے کسی کا بھی خون آپ کے کپڑے میں لگ گیا یا کہیں لگ گیا تو یہ سمجھ لیں کہ وہ پاک ہی ہے، وہ ناپاک ان کا خون نہیں ہے۔ پھر سوال ہے کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے خاص دستے قدرت سے تیار کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے جن کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، وہ آخر کون سی چیزیں ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ جو ہے ان میں سے پہلی جو ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے دست اقدس سے بنایا ہے وہ ہے عرش اعظم۔ دوسرا جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ ہے قلم۔ تیسرا جنت۔ چوتھے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام جن کو اپنے دست اقدس سے، دست قدرت سے بنایا ہے۔ پانچواں توریت شریف کو اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، تیار کیا ہے۔ اور چھٹا جو ہے وہ ہے شجر طوبہ، یعنی طوبہ والا جو درخت ہے وہ۔ اتنی چیزیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے تیار کیا ہے۔ پھر سوال ہے کہ آخر وہ کون سے حضرات ہیں جن کے بول و براز کو زمین نگل جاتی، یعنی جن کے جو بول و براز یعنی ٹوائلٹ یعنی لیٹرین وغیرہ یا پیشاب وغیرہ جو ہوتا ہے، وہ کون حضرات ہیں جن کے ان سب چیزوں کو زمین نگل جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ زمین ان کے بول و براز یعنی ان تمام چیزوں کو زمین نگل جاتی ہے۔ پھر سوال ہے وہ کتنے حضرات ہیں جن کو فرشتوں نے نہلایا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت حنظلہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ 2 نبی اور 2 صحابی ایسے ہیں جن کو فرشتوں نے نہلایا ہے۔ پھر سوال ہے کہ اللہ کے نزدیک کون سا پہاڑ سب سے افضل ہے؟
تو اس کا جواب ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل جو ہے وہ ہے احد پہاڑ۔ پھر سوال ہے کہ وہ کون سا آدمی ہے جس کی موت کے وقت فرشتے نے اس کا فتویٰ خود اس کے سامنے پیش کیا اور وہ اپنے ہی فتوے کے مطابق ہلاک ہوا اور اپنے ہی فتوے کے مطابق وہ مارا گیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ ہے فرعون۔ ایک مرتبہ یہ واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں فرعون کے پاس ایک استفتاء یعنی ایک فتویٰ لائے، جس کا مضمون یہ تھا کہ بادشاہ کا اس غلام کے بارے میں کیا حکم ہے جس نے اپنے آقا کی مال و نعمت میں پرورش پائی، پھر اس کی ناشکری کی اور اس کے حق کا منکر ہو گیا اور خود آقا ہونے کا مدعی ہو گیا۔ اس پر فرعون نے یہ جواب لکھا کہ جو غلام اپنے آقا کی نعمتوں کا انکار کرے اور اس کے مقابل آئے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریا میں ڈبو دیا جائے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل نے اس کا وہی فتویٰ اس کے سامنے پیش کر دیا۔ اس نے اس کو دیکھ کر پہچان لیا، تب وہ جانا کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک فرشتہ تھا جو اللہ کی جانب سے بھیجا گیا تھا۔ حضرات محترم، پھر سوال ہے کہ وہ بادشاہ جن کا لقب فرعون ہوا وہ آخر کتنے ہیں اور کس نبی کے زمانے میں گزرے ہیں؟ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون ہے یہ تنہا نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی کئی سارے ایسے فرعون گزرے ہیں جو الگ الگ نبی الگ الگ رسولوں کے دور میں ہوئے ہیں۔ تو انہی کے بارے میں یہ سوال ہے کہ آخر وہ کتنے فرعون گزرے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس طرح کے 3 فرعون گزرے ہیں، جن میں سے پہلا جو تھا وہ سنان الاشعل بن الوان تھا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو فرعون اصل میں مصر کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، وہاں پہ جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کے لقب سے نوازا جاتا تھا۔ تو وہ 3 فرعون ایسے ہیں جو نبیوں کے زمانے میں رہے ہیں۔ تو ان میں سے جو پہلا تھا وہ تو سنان الاشعل بن الوان تھا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ہے۔ دوسرا ریان بن ولید ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ہے۔ تیسرا جو فرعون ہے وہ ہے ولید بن مصعب، یعنی جو فرعون بہت زیادہ مشہور ہے، جو فرعون ایسا ہے کہ جس کے بارے میں ہر انسان سنتا رہتا ہے، اور جب فرعون بولا جاتا ہے تو وہی فرعون کے بارے میں انسان جانتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا ہے۔ اس کا نام تھا ولید بن مصعب، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ہے۔ پھر سوال ہے کہ شب قدر افضل ہے یا پھر شب معراج؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہمارے لیے شب قدر افضل ہے اور حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شب معراج افضل ہے۔ پھر سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی امتوں کو پیدا فرمایا اور وہ آخر کہاں ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اللہ رب العزت نے 1000 امت یعنی 1000 مخلوق کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، جن میں سے 600 تو دریا میں اور 400 خشکی میں موجود ہے۔ اور یہ تو ہو گئی مخلوق امت کا معاملہ۔ دنیا کتنا اللہ رب العزت نے بنایا وہ سمجھیں کہ 1000 مخلوق اور 18000 دنیا، 18000 عالم اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے۔ پھر سوال ہے کہ آخر جو کہ ابھی آپ نے سمجھا کہ یہ آخری امتیں اتنی جو ہیں وہ 1000 وہ آخر کہاں ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جن میں سے جو امتیں وہ 600 تو دریا میں ہی رہتی ہیں امت، اور 400 امت ایسی 400 مخلوق ایسی ہے جو کہ خشکی میں رہتی ہے یعنی سوکھے میں رہتی ہے۔ پھر سوال ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ بدبخت آخر کن لوگوں کو کہا؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو بدبخت کہا ہے وہ قدار بن سالف کو کہا، جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ دوسرا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو کہا، جس نے اپنے ہی بھائی حابیل کا قتل کیا تھا۔ تیسرے حضرت علی کے قاتل ابن ملجم کو کہا تھا۔ پھر سوال ہے کہ آخر وہ کون شخص ہے جو حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 1000 سال پہلے ہی آپ پر ایمان لائے اور انہوں نے آپ کے نام سے ایک خط بھی لکھا جس میں اپنے ایمان لانے کی شہادت بھی درج کی؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ طباع اول حمیری ہیں، جس نے آپ کے نام خط بھی لکھا اور وہ خط سلسلہ وار منتقل ہو کر آپ تک پہنچا بھی آخرکار۔ پھر سوال ہے کہ وہ کون شخص ہے
جس نے مدینہ میں آپ کے لیے 1000 سال پہلے ایک مکان بنایا تھا تاکہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئیں تو اس میں کچھ دن آرام کرے؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ طب اول حمیری ہے، اور وہ مکان وہی ہے جس کے مالک بعد میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے تھے۔ پھر سوال ہے کہ مکہ میں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جس گھر میں میٹنگ ہوتی تھی اس گھر کا کیا نام ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس گھر کا نام دار الندوہ تھا، جس میں حضور کے خلاف سازشیں اور آپ کے خلاف میٹنگ ہوا کرتی تھی۔ پھر سوال ہے کہ اس کی تعمیر یعنی دار الندوہ کی تعمیر اور اس کو بنوایا کس نے تھا؟ تو اس کا جواب ہے اس کو قصی بن کلاب نے بنایا تھا۔ پھر سوال ہے کہ بت پرستی کی ابتدا آخر کب سے ہوئی؟ یعنی یہ جو بت پرستی ہم لوگ پوجتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، آخر اس کی شروعات کب سے ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سے اس کی شروعات ہوئی ہے۔ پھر سوال ہے کہ آخر یہ اس کی شروعات آخر ہوئی کیسے؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے جو اس کی شروعات ہوئی ہے وہ کچھ یوں ہوئی کہ بزرگوں کی تصویروں سے، اس کا واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ بزرگوں کی تصویروں سے اس کی شروعات ہوئی۔ واقعہ یہ ہوا کہ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے یہ لوگ نیک حضرات تھے، صالح بندے تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے اعزاء و احباب کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا اور وہ اتنے غمگین ہوئے کہ سب کاروبار چھوڑ کر انہی کو ہر وقت یاد کرنے لگے۔ تو ایک دن ابلیس لعین نے انسانی شکل میں آ کر ان کے ماننے والوں سے کہا کہ تم ان کی ایک تصویر بنا کر ان کی مجلسوں میں نصب کر دو اور انہیں ان کے نام سے پکارو تاکہ تمہارا غم دور ہو۔ پس ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور یہ معاملہ مدتوں تک چلتا رہا۔ پھر جب اس زمانے کے لوگ وفات کر گئے اور ان کے بارے میں کوئی بتانے والا نہ رہا تو ابلیس جو ہے وہ ابلیس نے موقع غنیمت سمجھ کر ان کی اولادوں سے کہا کہ یہ تمہارے آباء و اجداد کے معبود ہیں، تمہارے آباء و اجداد ان کی عبادت کرتے تھے۔ یہ سن کر ان لوگوں نے انہیں معبود سمجھ لیا اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ حضرات محترم، پھر سوال ہے کہ سرزمین عرب پر یعنی عرب میں بت پرستی کی جو شروعات ہے وہ کب سے ہوئی اور کس نے کی؟ تو اس کا جواب ہے کہ عرب میں بت پرستی کی جو شروعات ہے وہ عمر بن لوہی نے کی تھی۔ پھر سوال ہے کہ اس نے یہ بت کہاں سے لایا تھا، وہ کہاں سے اس کو لایا تھا اور اس کا نام، اس بت کا نام آخر کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ عمر بن لوہی نے اس بت کو ملک شام سے لایا تھا اور اس کا نام حبل تھا۔ اس کا واقعہ اور اس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ یہ کسی ضرورت سے ملک شام گیا ہوا تھا، یعنی جو عمر بن لوہی ہے یہ کسی کام سے شام گیا ہوا تھا، یعنی سیریا گیا ہوا تھا۔ تو وہاں اس نے دیکھا کہ قوم عمالقہ کے کچھ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے اور اسے کیوں پوچھتے ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا یہ بت ہے اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ان سے بارش طلب کرتے ہیں تو بارش ہوتی ہے اور مدد طلب کرتے ہیں تو ہماری مدد ہوتی ہے۔ عمر بن لوہی نے یہ دیکھ کر ان سے ایک بت مانگ لیا تاکہ سرزمین عرب لے جائیں اور وہاں کے لوگوں کو اس کی عبادت کا طریقہ بتائیں۔ ان لوگوں نے ایک بت دے دیا جس کا نام حبل تھا۔ عمر بن لوہی نے اس بت کو لا کر خانہ کعبہ میں گاڑ دیا، خانہ کعبہ میں نصب کر دیا، لگا دیا اور لوگوں کو اس کی عبادت کا حکم دیا۔ اسی دن سے عرب میں بت پرستی پھیل گئی تھی۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھیں جو ابھی آپ نے سنی۔ اب انشاءاللہ عز و جل چند علوم کے بارے میں آپ جان لیں کہ آخر ان کا بانی، ان کا موجد آخر کون ہے۔ پھر سوال ہے کہ علم نحو کا موجد کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ علم نحو کے موجد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور بعض لوگوں نے ابو الاسود دؤلی تابعی کو بھی کہا ہے۔ پھر سوال ہے کہ علم منطق کا موجد آخر کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ علم منطق جو کہ باضابطہ ظہور جو اس کا ہوا ہے وہ سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم بطور معجزہ عطا فرمایا تھا، پھر بعد میں یونانیوں نے اس علم کو اپنایا اور یونان ہی کے حکیم ارسطو نے اس علم کو جمع کیا۔ پھر سوال ہے کہ یعنی علم جفر کو آخر کس نے ایجاد کیا؟
تو اس کا جواب ہے کہ اس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے ایجاد کیا تھا۔ پھر سوال ہے کہ علم حساب اور علم نجوم کا آخر موجد کون ہے، اس کو کس نے ایجاد کیا، اس کی شروعات کس نے کی؟ علم حساب یعنی میتھمیٹکس اور علم نجوم کی شروعات کس نے کی؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ میتھمیٹکس یعنی حساب اور ستاروں کا جو علم ہے، اس کا جو موجد ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر سوال ہے کہ آخر علم صرف کو آخر کس نے ایجاد کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ معاذ بن مسلم نے اس کو ایجاد کیا۔ پھر سوال ہے کہ علم معانی کا موجد کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ علم معانی کا جو موجد وہ ہیں جعفر بن یحییٰ۔ پھر سوال ہے کہ علم بیان کا موجد آخر کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ علم بیان کے موجد اور اس کے بانی جو ہیں وہ ابو عبیدہ معمر بن مثنى تمیمی ہیں۔ پھر سوال ہے کہ فن بدیع کا موجد آخر کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ عبداللہ بن المعتز المتوکل جو ہیں یہ فن بدیع کے موجد ہیں۔ پھر سوال ہے کہ علم عروض اور علم قافیہ آخر کس نے ایجاد کیے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ علم عروض اور علم قافیہ حضرت خلیل بن احمد نے ایجاد کی۔ حضرات محترم، یہ چند شریعت کے مسائل تھے جو ابھی آپ نے سنے۔ اس کو بطریق احسن آپ خود بھی ذہن نشی کریں، اور ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنے بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے دوست و احباب، اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان کے لوگوں تک بھی شیئر کریں، اپنے واٹس ایپ کے ہر نمبر اور ہر گروپ میں شیئر کریں تاکہ زیادہ تک لوگوں تک اللہ و رسول کا پیغام پہنچے۔ السلام علیکم۔